اور یہ سورج اور چاند کا نظام اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو کتنی ہی زندگی مفلوج ہو جائے۔ ابھی یہ 2 دن ہی ہوئے ہیں، 2-3 دن ہی ہوئے ہیں کہ جو یہ واٹس ایپ کا سسٹم ہے، یوٹیوب کا ہے، فیس بک کا ہے، یہ اب بند کیا ہوا ہے۔ اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کتنے انسان ہیں جو کہہ پریشان ہیں۔ یہ نظام اگر یہ نظام اللہ متاثر کر دے روزمرہ زندگی میں سورج اور چاند تھا تو ہماری زندگی کتنی متاثر ہو گئی۔ یہ تو یاد رکھے نا کہ اگر یہ یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک یہ سسٹم نہ بھی چلے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہ نہیں ہے، لیکن اگر سورج اور چاند کا نظام اللہ متاثر کر دے تو پھر ہماری زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جس سے ہم روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ پنکھا نہ بھی چلے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یہ ٹیوب نہ بھی چلے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یہ اے سی اور ایئر کولر ہمارے پاس نہ بھی ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر سورج اور چاند کا نظام ختم ہو جائے تو زندگی انسان کی مخلوق کیا زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آخری 2 نعمتیں رات اور دن، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رات بھی اللہ کی نعمت ہے، دن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ 10 نعمتیں ہیں جس کا ذکر اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ مسخر۔ یہ زمین پر بیٹھے ہیں اس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، چلتے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، سو جاتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ اللہ نے مسخر کر دیا۔ اگر اللہ اس کو مسخر نہ کرے کیسے؟ اس میں تھوڑا سا زلزلہ کا پیدا کر دے تو تو بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا، تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ اتنا نظام یہ کس نے مسخر کیا؟ یہ اللہ نے مسخر کیا۔ یہ 10 نعمتوں کا ذکر کر کے پھر رب کائنات نے جوڑا مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم نے جو مانگا میں نے تمہیں دے دی۔ کتنی چیزیں انسان مانگ رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ انسان مانگ رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ پھر اللہ پاک نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ انسان کو ظالم نہیں بننا چاہیے، انسان کو ناشکر نہیں بننا چاہیے۔ یہ ناشکری ہے، یہ کہہ دینا کو پوچھے کیا حال ہے، بس ٹھیک۔ یہ بس ادا یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ بس بھی ناشکری۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ تو سے پوچھے کیا حال ہے تو تو کہے الحمدللہ الحمدللہ، کھایا ہے تو بھی الحمدللہ، نہیں کھایا تو بھی الحمدللہ، حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں بس یہی کہے الحمدللہ۔ اور اگر مزید اس دعا کو اور خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے تو پھر یوں پڑھ لیا کریں، جب آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ہر حال۔ ایک جماعتی صاحب تھے، بیمار تھے، فوت ہو گئے، ادھر اسی مسجد کے ان کو جواب دے رہے ہیں، کافی عرصہ بیمار ہو، کئی مرتبہ کیا، کئی مرتبہ کوئی ساتھی ہے اور فارغ، جب بھی وہ پوچھتے کیا حال، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک دفعہ میں نے اپنے کانوں سے ان سے نہیں سنا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ بس کو مجھے تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، مجھے کوئی مسائل ہے۔ ایک دفعہ اس نے نہیں کہا، اس نے یہ کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ یاد رکھیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا جسم بیماریوں سے چور چور ہے اور آپ سے وہ پوچھے کیا حال ہے، آپ نے یہ کہنا الحمدللہ الحمدللہ۔ اس بار اللہ پاک نے انسان بنایا، اگر اللہ چاہتا تو حیوان بنا دیتا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تیرے پاس لاکھ روپے کا موبائل ہے،
تیرے پاس لاکھوں کی گاڑی ہے، تیرے پاس کروڑوں کا مکان ہے، تیرے گھر میں فریزر میں ہر چیز پڑی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے کاروباری مسائل آ گئے اور تم سے کوئی بندہ پوچھتا ہے سنا کیا حال ہے، بس کوئی حال ہے۔ یاد رکھے اللہ اس بات سے ناراض ہوتے، اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے۔ تو نے یہی کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تیرے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر یہی کہے گا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ مختصر سا مفہوم تھا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چیزیں جس انسان کے پاس ہے ساری دنیا اس کے پاس ہے۔ تین چیزیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اب میں نے اپنا محاسبہ کرنا، آپ نے اپنا محاسبہ، کیا یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ اگر ہمارے پاس ہے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ تو کون سی تین چیزیں؟ رسول اللہ کا صحابی عبید اللہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، صبح ہوئی اور بیماریوں سے پاک، بیماری ہوئی ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے، بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں۔ من اصبح منکم، صبح کی معافا فی جسد، جسمانی طور پر ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا آمنا فی سرہ، اپنے بیوی بچوں میں ہے اور رات میں گھر میں گزاری ہے اور بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، گھر بار ہے اور امن ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ دو چیزیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا آمنا فی سرہ عنده قوت یوم، آج مثلا جمعہ ہے تو جمعے کا دن کا کھانا صبح و شام کا اس کے گھر میں موجود ہے۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر پنیر بھی ہو، چکن بھی ہو، گلابی بھی ہو، آپ کے گھر مٹن بھی ہو، بیف بھی ہو، چکن بھی ہو، آپ کے گھر جو ہے نا فروٹ بھی ہر قسم کا موجود ہو۔ نہیں، مقصد قوت جو آپ کے جسم کے لیے اتنا ہو کہ آپ زندہ رہ سکیں۔ اگر گھر میں دال پڑی ہے، گھی بھی پڑا ہے اور گھر میں آٹا بھی موجود ہے تو آپ کے گھر قوت ہے۔ آپ کے گھر میں فروٹ پڑا ہے اور آپ فروٹ کھا کے صبح و شام اپنا گزارا کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں قوت موجود ہے۔ تو کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے۔ اب کتنی چیزیں آئیں، صحت مند ہے، بیماری کوئی ایسی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو ایسا بھی نہیں ہے کہ بیماری کا مطلب ہلکا پھلکا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اب آپ پورے ہیں اور نیند کی وجہ سے جسم کے اندر سستی اور آپ کا میں بیمار ہوں، یہ تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ صحت مند بندہ بھی جب سو جائے تو اٹھتے ہی اس کے جسم میں سستی موجود ہوتی ہے، یہ نہیں مانا یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی ہو۔ اور دوسرا گھر بار بیوی بچے اہل و عیال ماں باپ گھر کے افراد وہ بھی موجود ہیں، آپ نے وہاں رات گزاری ہے۔ اور تیسرا آپ کے پاس کھانا ایک دن کا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے پاس دنیا ساری کی ساری دنیا۔ اور ہمارے گھر میں پورے مہینے کا راشن ہے، ہمارے گھر میں بہترین گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اور ہمارے گھر کے افراد کوئی بھی بیماری میں کوئی پریشان نہیں ہے۔ اور حالات جو دو چار ہفتے خراب ہو گئے کچھ بس کچھ ہو گیا۔ اور یاد رکھنا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تین چیزیں میسر ہیں، صحت، گھر کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن کا کھانا، تو تیرے پاس فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، ساری کی ساری دنیا تیرے کے لیے اور تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ حدیث سمجھنے کے بعد اور ان آیات کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے امن و امان۔ امن و امان یہ اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور امن و امان کے حوالے سے جس معاشرے میں جس انسان کی تین چیزیں محفوظ ہیں،
سمجھو اس معاشرے میں امن 3 چیزیں، اور وہ 3 چیزیں وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ذکر کی ہے، جو نبی علیہ السلام کا بڑا خطبہ، آخری خطبہ تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے پہلے صحابہ کرام میں جب میں غفیر تھا، سپیکر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی آواز ایک ایک انسان تک پہنچائی، سب نے وہ باتیں سنی۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے؟ 3 سوال کیے محمد رسول اللہ، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے؟ اور وہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام کو معلوم تھے، دن بھی معلوم تھا، مہینہ بھی معلوم تھا، شہر بھی معلوم تھا، لیکن اس کے جواب میں صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ و رسول اعلم۔ آپ نے پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے پوچھا شہر کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ پوچھا دن کون سا ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دن ہے عرفات کا، اور یہ شہر ہے مکہ کا، اور یہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا۔ اور یاد رکھو یہ مہینہ بھی محترم، اور یہ شہر بھی محترم، اور یہ دن بھی محترم۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ